آج ہمارے ساتھ جو ہماری سسٹر موجود ہیں ان کا نام ہے ایمن طارق. ان کا تعلق لندن سے ہے. یو کے اسلامک مشن سے ان کا تعلق 14 سالوں سے ہے. الحمدللہ یہ اپنے فرائض مختلف شعبہ جات میں سر انجام دیتی رہی ہیں. انہوں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے. اسلام اردو چینل میں ٹی وی پریزنٹر بھی رہ چکی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں. مصنف بھی ہیں. امپاورمنٹ کوچ بھی ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ جو ہے اس سیشن کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ شروع کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ایمن. السلام علیکم. ایمن آپ کا مکس سیلف میوٹیڈ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئرسٹ سسٹرز، انشاءاللہ آج سے ہم جو ہمارا تیسرا دن ہے دورہ قرآن کا، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے. جرنی تھرو دا قرآن یعنی قرآن کا راستہ ہے، قرآن کے سفر پہ ہم لوگ نکلے ہیں، اور اس سفر پہ الحمدللہ آج تیسرا دن ہے جو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ سے بہت زیادہ امید ہے کہ ہم سب جو اس سفر پہ ساتھ نکلے ہیں بہت اچھا وقت ساتھ گزاریں گے، بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ لرن کریں گے. کیا ضرورت ہے کہ ہم اس جرنی پر نکلے ہیں، اس سفر پر نکلے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور قرآن کو سیکھ رہے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے ایک سلائیڈ موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں. اسی طرح سے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک کوٹیشن ہے، ایک سینگ ہے ان کی کہ اگر دل خالص ہوں تو قرآن کو پڑھنے سے یا سمجھنے سے ان کے دل کبھی بھی نہ بھریں. یہ اصل میں ہمارے اس سفر کا مقصد ہے. ہم اس سفر پہ اسی لیے ساتھ نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جو ہمیں مخاطب ہو کر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کیوں غور نہیں کرتے اور کیا تمہارے سامنے آیات اور نشانیاں موجود ہیں تم ان کے اوپر غور نہیں کرو گے. ہم بھی اسی لیے چل پڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ چلتے جائیں اور قرآن کو اپنے ساتھ اعزاز سفر کے طور پر جو ہم نے لیا ہے تو یہ قرآن ہمارا ساتھی بنا رہے. پھر اس کے بعد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یہاں پر قول موجود ہے جو آپ کے سامنے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دل کے لیے قرآن کے غور و فکر کے ساتھ مطالعے سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اللہ سے محبت اور اس کی آرزو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ سے خوف اور امید دلاتا ہے. یہاں یہ انسان کو توبہ کی طرف موڑتا اور اللہ پر انحصار کرواتا ہے. یہ انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دے، اپنے معاملات اللہ کے ہاتھ میں دے دے اور اپنی قسمت پر خوش رہے. یہ صبر اور شکر سکھاتا ہے اور یہ وہ ساری صفات کو اپنانے کی وجہ بنتا ہے جو دل کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کے غور و فکر سے مطالعہ کتنا زیادہ
اہم ہے تو وہ اس کے لیے کسی بھی صورت خود کو وقف کر دیں. جب اس کو غور و فکر سے انسان پڑھتا ہے اور کسی ایسی آیت تک آتا ہے جس کی اسے ضرورت ہو اپنے دل کے علاج کے لیے، وہ اس کو دہراتا ہے، وہ اس کو 100 دفعہ دہرا سکتا ہے یا پوری رات، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلاف سے ملتا ہے. یعنی قرآن کی ایک آیت کو غور و فکر اور تدبر سے پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے پورا قرآن پڑھ جائے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، تو ہمیں یہاں ہمارے جو پورے دور قرآن سمری آف دا قرآن کی ہماری سینٹرل تھیم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی ہماری ہی طرف ہے، ہمارے ہی لیے ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا پھر ابھی بھی ہم نہیں سمجھیں گے؟ یہی پیاری بہنوں ہمارے اس دور قرآن کا مقصد ہے، جس کے لیے ہم نے اپنا وقت بھی لگایا ہے، اپنے جو معمولات ہیں ان کو بھی متاثر کیا ہے، اور آج تک ہم اس اسکرین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کیا فرماتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے. سورہ بقرہ ہم نے ابھی کل ہی ختم کی ہے اور یقیناً سب نے بہت کچھ سمجھا ہوگا. سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے جس کی آیات 200 کے قریب ہیں اور مدنی سورہ ہے. مدنی صورتوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں کلیئر ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہاں پر اسلامک سوسائٹی کا قیام کیا اور اس کے سلسلے میں مختلف اقدامات کیے، اس وقت کے حالات کیا تھے، مدینہ کی جو سوسائٹی تھی اس کے چیلنجز کیا تھے، اور مدنی صورتوں میں انہی سارے چیلنجز کو ایڈریس کیا گیا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. سورہ آل عمران جس کا ہم آج آغاز کریں گے اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے، جس میں 1 تا 101 آیات ہیں، اور پھر دوسرا حصہ امت مسلمہ سے متعلق ہے جس میں آیت نمبر 102 سے لے کر 200 تک ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے. یہ دونوں حصے ہیں، لیکن ہم آج انشاءاللہ اس کا پہلا حصہ کور کریں گے. سورہ آل عمران کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے آل عمران اور البقرہ 2 بادلوں، 2 سایوں اور 2 روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. سورہ بقرہ ہم نے ایک دفعہ پڑھی ہے، سورہ آل عمران آج شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں اور اس کے اندر ہمارے لیے جو ہدایات ہیں ان کو سمجھ کر ان کے مطابق ان پر عمل درآمد بھی کر سکیں. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہم نے کل ہی ختم کی ہے اس کی آپس کی سملیرٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں، جن کے اوپر ایک مختصر نظر ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں. سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، یہاں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ بھی موجود ہے جس کی آپ پکچر بھی لے سکتے ہیں. مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ جو آسان سی بات ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں سے خطاب ہے، بنی اسرائیل کے جرائم کا کھل کر تذکرہ ہے، مختلف اگزامپلز شیئر کی گئی ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے زیادہ خطاب کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. اہل کتاب جو ہیں ان سے کیوں خطاب کیا گیا ہے ان دونوں صورتوں کے اندر؟ اسی لیے کہ چونکہ وہ وحی کے حامل رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، تو ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پھر قبول کریں. ہم کیوں ان صورتوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مفسرین نے ان دونوں صورتوں کی ہی تفسیر کی ہے، چاہے پورے قرآن کی نہ کی ہو، اسی لیے کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ ان دونوں مذاہب کی تفصیل معلوم کرے. ہم نے دین کی دعوت اگر دیکھیں تو اس وقت امت مسلمہ نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو دینی شروع کر دی. مسلمان ہی مسلمان کو تعلیم دے رہے ہیں، یعنی دعوت کا اس طرح حق ادا نہیں کر پا رہا. ہم نے اصل میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے ان سوالات کی تیاری کرنی ہے، اس ہسٹری کی ڈیٹیلز معلوم کرنی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے جو یہودیت اور عیسائیت کے اندر موجود ہے. اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کا یہاں پر ہمارے سامنے ایک میکرو اسٹرکچر موجود ہے اور ساتھ میں ہم مختصراً بس یہ دیکھیں گے کہ اس کا شان نزول کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا.
اصل میں اس کا شان نزول یہی تھا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، مصائب اور مشکلات کیا کیا تھیں، کیا ڈیفیکلٹیز تھیں، کیا چیلنجز تھے، اور اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ایگریمنٹس تھے یہودیوں کے ساتھ، اس کے بعد بھی ان کی طرف سے جو شرارتیں اور جو تنگ کرنے کا عمل ان کا جاری رہتا تھا. اسی طرح سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے. جنگ احد میں کیا واقعات رونما ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی کمزوریاں کیا تھیں ان کے اوپر ہدایات بھی دی گئی ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور ساتھ میں اگر ہم اس کا مرکزی مضمون دیکھیں جو آپ کے سامنے ہی موجود ہے، جس کی آپ یقیناً اس کی پکچر بھی لے سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اور جو ایک اچھا ماحول ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو غلبہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی ہمارے دلوں میں خواہش ہے، ہماری دعاؤں میں اس کا تذکرہ ہے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز، کیا تدابیر ہو سکتی ہیں. اہل کتاب کو دعوت دی جائے، پہلے ان کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے. کیسے کیا جائے یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر ان کے اندر جو خیر موجود ہے اس سے استفادہ، اس سے بینیفٹ حاصل کیا جائے. پھر اس کے بعد ان کے اندر جو شر موجود ہے اس سے اوائڈ کیا جائے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ یعنی محفوظ کیا جائے. مسلمانوں کا باہمی یونٹی، اتحاد کیا ہو، ان کی آپس کی آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر کیسے مضبوطی آ سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بات کی گئی ہے. سورہ آل عمران کو ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس کا پہلا حصہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن اس سورت کا دیا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اس کا انشاءاللہ پہلا حصہ ڈسکس کریں گے، اور کل اس کا دوسرا حصہ ڈسکس کریں گے. پہلا جو حصہ ہے آیت نمبر 1 سے 9 تک، پہلا پیراگراف ہے جس میں تمہید باندھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں یہ کہا کہ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اللہ نے قرآن، تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کیا، اور محکمات اور متشابہات جو ہیں ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. ایمان والوں کی دعا بیان کی گئی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے، انٹروڈکشن کروایا ہے. اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کے اندر جو ہستی بات کر رہی ہے وہ کون ہے، وہ ہستی جو حاجت روا ہے، وہ ہستی جو ہماری ضروریات کو پوری کرنے والی ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا آقا ہے. یہ کتاب جو حق پر مبنی ہے، ایسا حق کہ جس حق پر چل کر ہم راہ راست پا سکتے ہیں، اور تصدیق جو اس سے پہلے کتابوں میں نازل کی ہے، ان ساری کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی تھی، یعنی کوئی نئی چیز نہیں بلکہ تصدیق کرنے والی ہے. پھر اس کے بعد ہدی للناس ہے، حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. جو اس پر چلے گا اس کو سمجھے گا، حق کے اوپر چلے گا، اور جو اس کے اکارڈنگ نہیں چلے گا، اس کے اگینسٹ جائے گا، وہ باطل کی راہ کو اختیار کرے گا. یعنی یہ دونوں کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو اس سے منہ موڑیں گے، جو اس سے منہ موڑ کے کہیں ادھر ادھر جائیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے. ان آیات میں ہی اگر ہم دیکھیں، اس لیے جہاں پر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت جو ہے جس کا تذکرہ کیا ہے، اپنے عزیز ہونے کا، زبردست ہونے کا، اور اپنی حکمت کا، تو یقیناً اس کے اوپر پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ صفت کیوں بتائی ہے. یعنی زبردست بھی ہے، لیکن اپنی جو اتھارٹی ہے، اپنی جو پاور ہے، اس کا حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس کا حکمت کا مظاہرہ اس کے ساتھ وہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد بہت اہم آیات ہیں یہاں پر، آیات محکمات اور متشابہات کی ڈیٹیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے. ڈیٹیل سے مراد یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اردو کا جو لفظ مشتبہ ہے وہ اس سے سملر نہیں ہے، بلکہ یہ متشابہ ہے، یعنی ملتی جلتی. آیت محکمات اور متشابہات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بھی اس کے اکارڈنگ ہی صحیح طریقے سے اپنی زندگی کا ایک راستے کا تعین کر سکیں، اور قرآن سے اپنا ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں. آیات محکمات کیا ہیں؟ وہ آیات کے جو بالکل کلیئر ہیں، جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو اصل میں بنیاد ہیں، جن میں عقائد ہیں، جن میں عبادات ہیں، جن میں فرائض ہیں، جو اخلاق ہیں، یعنی جن کی ہمیں رہنمائی چاہیے ہے. عقائد کبھی بھی متشابہ نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے جو اعمال ہیں وہ بھی کلیئر کٹ ہیں، کیا فرائض ہیں وہ بھی متشابہ نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے قرآن کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی سب محکم ہیں،
اور یہ آیات ان کو کون اختیار کرتا ہے؟ جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی ہدایت ہے، جو گائیڈ لائن ہے، جو بالکل کلیئر کٹ راستہ ہے، اس کو کون لوگ اختیار کرتے ہیں؟ جو دعا مانگنے والے ہوتے ہیں، جو محکم پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات جو ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاؤٹ فل ہیں، اللہ نعوذ باللہ، قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن متشابہ سے مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی ایسی چیزوں کا بیان جن کو انسان نے نہ دیکھا ہو، اور ان کو واضح کرنے کے لیے ان سے ملتی جلتی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی پھل کے بارے میں کسی کو بھی اگر بتائیں گے جو اس نے نہ دیکھا ہو، تو obviously ہم اس کو جو ہے کسی ایسے پھل سے اس کی تشبیہ دیں گے کہ جو پھل اس سے ملتا جلتا ہو۔ اورنج کی بات کر رہے ہیں، کسی نے اورنج نہ دیکھا ہو تو ہم اس سے سملر کوئی ملتا جلتا کوئی فروٹ ایسا بتائیں گے کہ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی اس کے مفہوم میں شبہ نہیں بلکہ اشتباہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی دوسری چیز کی اگزامپل دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان ہے، اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی بتائیے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ ان آیات کے اندر سے کوئی نہ کوئی فتنہ تلاش کرتے ہیں، ان آیات کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، حالانکہ اس کے اپوزٹ ان کے سامنے جو ہے محکم آیات بھی موجود ہیں، زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کو گزارنے کے لیے کن چیزوں سے بچنا، کن چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، وہ ان کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آیات متشابہات جو ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی بھی اگر ہم آیت یاد کریں تو ہمیں اس سے اور سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں یہ مشتبہ اس کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں اور کئی جگہ پر یہ فرما دیا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں، یعنی کوئی ایسی شک کی بات اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی پھر اس کے بعد یہاں پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو متشابہات اور محکمات ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں کے رویے کیا ہیں؟ جو راسخ ہیں علم کے اندر، وہ محکم پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں صرف قائم رہنے کے علاوہ اپنے اوپر وہ کانفیڈنس نہیں کرتے بلکہ رب سے دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بڑی ساری دعائیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور وہ ساری دعائیں ہم اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں اور اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکے ہیں، پھر ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کیجیے کہ آپ ہی حقیقی فیاض ہیں۔ یعنی انسان ہدایت پر رہ کر بھی بار بار دعا مانگے، یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ بس اب میں ہدایت پر آ گیا، بس اب تو میں بڑا زبردست ہو گیا ہوں، بڑا کانفیڈنٹ اپنے اوپر ہو جائے، بلکہ بار بار اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس تجی کے اندر جو ہے وہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح سے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اگر آیات کا، ان کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے آیت نمبر 32 سے لے کر پہلے حصے کا خلاصہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے آیت نمبر 10 سے 32 دوسرا جو پیراگراف ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 تا 32 کے اندر جنگ بدر کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ جب ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے اور توکل کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو جنگ بدر کے واقعے میں آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک ایسی انوکھی جنگ تھی کہ جس میں حق کمزور تھا، اپنے علاقے سے باہر تھا، مدینے سے بھی باہر تھے، جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اچانک سے جنگ تھی، اور پھر کیا نظر آتا ہے کہ جنگ کے اندر فتح حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ فتح کوئی ایزی فتح نہیں تھی، وکٹری نہیں تھی، اتنی آسانی سے مل جانے والی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت میں جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے بدر کے میدان میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا تھا کہ میدان جنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ سر اٹھائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکل رہے تھے اور آپ کی چادر گر رہی تھی اور آپ دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہ اگر آج یہ جنگ کامیاب نہ ہوئی تو یہ جو 313 لوگ ہیں یہاں پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ کیا ہے،
اللہ ताला पर इंसान अगर कमजोरी भी हो इंसान के पास, या इंसान जो है वो उसके पास पावर ना हो, उसके पास बड़ी जो है वो इतना अपराधी कुव्वत उसके पास ना हो और दुश्मन सामने हो, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल का नतीजा क्या निकलता है कि दुश्मन का इतना बड़ा गिरोह जो है वो मुट्ठी भर लोगों से शिकस्त खा जाता है। ये जंग बदर का वाकया जो है असल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक हमें देता है कि किस तरह से अल्लाह के ऊपर तवक्कुल सिर्फ मुंह से कहने से नहीं, बल्कि दिल के अंदर हमारे ये यकीन हो कि वाकई अगर मेरे अंदर कमजोरी है, अगर हमारे ग्रोह के पास वो सारी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं है, उसके बाद भी अगर ईमान मौजूद है, अल्लाह पर तवक्कुल मौजूद है कि अल्लाह ताला गैब से रास्ते बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं, अल्लाह ताला ऐसी जगह से इमदाद भेजने वाले हैं कि जहां से इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि जो जंग बदर में हमें नजर आया कि इतना बड़ा लश्कर जो है मुट्ठी भर लोगों से शिकस्त खा जाता है। ये जंगे बदर का वाकया था जिसके ऊपर यहाँ पर तस्करा किया गया है। फिर उसके साथ ही इन आयात के अंदर 10 ता 32 जो आयात है उनके अंदर अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि 6 किस्म की जो मरगूबात हैं लोगों के लिए खुशनुमा बना दी गई हैं, यानी लोग उनके अंदर लज्जत महसूस करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और वो क्या जो है क्या मरगूबात नफ्स हैं, औरतें हैं, औलाद हैं, सोने चांदी के ढेर हैं, मवेशी हैं, ज़राई ज़मीनें हैं, चीदा घोड़े हैं। ये क्या है? ये सारी चीजें जो है वो दुनिया की खूबसूरती हैं, लेकिन ये क्या है? ये तो दुनिया ही का साजो सामान है जो कि फना हो जाने वाला है। और क्या चीज वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, कि जब तुम अल्लाह के पास पहुंचोगे तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीजें तुम्हारी मुंतजिर होंगी, इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीजें जो है मुंतजिर होंगी। और अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया की इन चीजों से ज्यादा कीमती चीजें क्या हैं? वो चीजें जो हमेशा कायम रहने वाली हैं, दायमी दवाम हमको हासिल होगा। और वो किन के लिए होंगी? वो लोग के जो तकवा की रविश इख्तियार करेंगे, जो लोग अल्लाह के खौफ में हर काम को अल्लाह ताला की पसंद से करने वाले होंगे। उनके लिए कैसी जन्नतें होंगी? उनके लिए ऐसी जन्नतें होंगी जिसमें उनके लिए दिलपसंद ऐश का सामान होगा, जिस सामान को कभी कोई फना नहीं होगी। लेकिन उस सामान को पाने के लिए, उन जन्नतों तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारनी जरूरी है। अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारे बगैर उन दिलपसंद नेमतों को पाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन लोगों की जो ऐसे लोग होंगे कि जो अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे और दुनिया की जो ये खुशनुमा और दिलफरेब चीजें हैं सिर्फ इन्हीं में नहीं उलझेंगे, अल्लाह ताला की जन्नत तक पहुंचने की जुस्तजू भी करेंगे, ख्वाहिश भी रखेंगे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उसके बावजूद भी इतनी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, इतनी मर्जी की जिंदगी अल्लाह की गुजारेंगे, फिर भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। फिर भी क्या कहेंगे? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिशे दोज़ख से बचा ले। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम बार बार ये दुआएं करें, अल्लाह ताला से अपने अच्छे अमाल करने के बावजूद डरने वाले हों और ये दुआ करते जाएं कि अल्लाह ताला हमारी जो खताएं हमसे हो रही हैं अच्छे अमाल करने के नतीजे में, उनसे भी हमें बचा लीजिए और हमें आतिशे दोज़ख से भी बचा लीजिए। और अल्लाह ताला ने उनकी सिफात बताई है कि ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्तबाज हैं, फरमाबरदार हैं, फैयाज हैं और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मगफिरत की दुआएं मांगते हैं। यानी ये जो लोग हैं जिनकी यहाँ पर अल्लाह ने बताया हुआ है कि ये लोग जिनको अल्लाह ताला उन जन्नतों तक पहुंचने के लिए इनका रास्ता आसान करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसे नहीं कि वो लोग मजे से बस जिंदगी गुजार रहे थे, कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं थी, जो दिल चाहते थे करते थे, बल्कि ये सब्र करने वाले लोग थे, ये रास्तबाज थे, राह रास्त पर कायम रहने वाले थे, कानितीन थे, मानने वाले थे, मुनफिकीन थे, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सी डिटेल हो सकती है, कहाँ खर्च करने वाले थे, और फिर हम सोचें कि असराफ क्या है, सही खर्च किस जगह पे करना चाहिए। और ये सब बहुत जगहों पर यह तजुर्बा सामने आता है कि जो माल इंसान अल्लाह ताला की राह में देता है और जो लोग माल को देने वाले होते हैं
ان کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ سحر کے اوقات میں یعنی صبح کے اوقات میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر وہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں, واپس پلٹ کر آنے والے ہوتے ہیں. کتنی ہی احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو, وہ کتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 18 پر, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ قانون, لائف سٹائل, ضابطہ صرف اسلام. ہم تو مسلمان بن کے بڑے خوش رہتے ہیں کہ اچھا مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دین کہا ہے اسلام کو. دین کیا ہے؟ ایک ایسا قانون جو ہماری زندگی بدل دے, ایک ایسا ضابطہ حیات جو ہماری پسند اور ناپسند کو تبدیل کر دے. مسلمان بن کر ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں. اس دین کو اللہ نے کہا کہ یہ صرف دین اسلام ہے, اور جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں ان سے ہٹ کر ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم آیت ہے, آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ جو آگے کی آیت ہے اس کی طرف ہم جائیں گے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو دل چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے, جس کو دل چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے. اس کی مرضی ہے, اس کی اتھارٹی ہے, اس کے پاس ساری پاور ہے, اور اس پاور کو وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. ہم اس کو کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنے میں اس کی کوئی مشورے اسے نہیں دے سکتے. ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ہمارا رب ہے, اور اس کی جس طرح سے مرضی چاہتی ہے وہ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے, انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ذلت سے محفوظ رکھیں, اور جو اللہ نے دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو ہمیں عزت دی ہے, اس کے نتیجے میں ہم ایروگینٹ ہونے کے بجائے, مغرور ہونے کے بجائے, گھمنڈ ہمارے اندر آئے, ہمارے اندر تکبر آئے, اس کے بجائے ہمارے اندر جو ہے وہ انکساری آئے, لوگوں کی بھی عزت کریں, خیر بانٹنے والے ہوں. یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اس دعا کو بھی ہم, یہ ایک تیسری دعا تھی جو یہاں پر ہے, اور جس کو ہم اپنا معمول جس کو بنا سکتے ہیں, بار بار اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے انسانوں سے ڈر اور اللہ سے ڈر میں فرق کیا ہے. انسانوں سے ڈر کے انسان دبک جاتا ہے, انسان ڈر کے مارے کچھ اور نہیں کر پاتا. لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ کیسا ڈر ہے کہ اللہ سے ڈر امید اور محبت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے میں آسانی ہوگی. ہمیں ڈر ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس سے خدا نخواستہ کوئی ہماری زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے, کسی کو لگ نہ جائے وہ وائرس, کوئی کانٹریکٹ اس کو نہ کر لے, خدا نخواستہ, یعنی موت سے ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن امید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. امید یہ ہے کہ چاہے اس دنیا میں رہیں چاہے اس دنیا میں جائیں, رحم کا ہی معاملہ ہوگا, مہربانی کا ہی معاملہ ہوگا, اور محبت اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو محبت تو ہم جس سے کرتے ہیں اسی کے پاس جانے والے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا اظہار ہے کہ کیا تعلق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں لیکن وہ ڈر انسانوں کے ڈر سے مختلف ہے. پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں, آگے کی جو آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, کہ میری پیروی اختیار کرو. اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یہ بہت اہم آیت ہے جہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات کہی ہے آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر, کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیروی ہے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. بہت ہی امپورٹنٹ یہ گائیڈ لائن ہے, انسٹرکشن ہے کہ اگر نبی اکرم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. ایک حدیث بھی ہے جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جس میں 3 چیزیں ہیں وہ حلاوت ایمان کو پا لے گا. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب کے مقابلے میں
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. اور نمبر 2 کیا ہے؟ کسی اور سے محبت ہے بھی تو ان کی وجہ سے کی جائے. نمبر 3 کیا ہے کہ کفر کو اتنا برا سمجھا جائے کہ جیسے آگ کو برا جانتے ہیں. یہ حلاوت ایمان کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کر اور اس کو سن کر اس کے بعد ہم یہی اپنے لیے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ہماری محبت کیسی ہے؟ ہم جو ہے محبت میں اطاعت کے قائل نہیں ہیں. ہم صرف محبت کرنا جانتے ہیں، اطاعت تو ہم سوچتے ہیں کسی اور ہی کی کر لیں. محبت ہی کافی ہے، انگلیوں کو ہی چوم لیں، درود ہی پڑھ لیں، وہاں پر جائیں مسجد نبوی کے اندر تو بس ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو جائیں. لیکن یہاں پر محبت کے ساتھ اطاعت کی بات بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کوئی ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت تو اصل میں محبت کا تقاضا ہے. جتنی محبت ہے اتنی ہی زیادہ اطاعت ہونی چاہیے. یہ ہمارا جو دوسرا حصہ تھا آیت نمبر 10 کا 32، یہاں پر اس پر ہم نے بات کی. اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو اس کا تیسرا پیراگراف ہے، جس پیراگراف کے اندر، جس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے. اس تیسرے حصے کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران کو اللہ نے جو چوز کیا، ان کو منتخب کیا، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے. مریم علیہ السلام کا واقعہ ڈسکس کیا گیا ہے، زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے ساتھ ایک دعا بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا بھی ہم یہاں پر ڈسکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں. حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، یہ جو جس حصے کو ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کریں گے، آیت نمبر 33 کا 63 جو تیسرا پیراگراف ہے، جس میں ہم بنیادی طور پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈیٹیل ہے جس کے اندر ہم جا سکتے ہیں. مختصراً جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کے اکارڈنگ ہی ہم چلتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں خواتین کے ساتھ آپ دیکھیں بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں کہ جن میں خواتین اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ ان کو حق دیا جائے، اور ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے. سیکنڈ کلاس سٹیزن کئی جگہوں پر کئی اقوام میں ان کو سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے. یہاں پر یہ واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، جس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آغاز کیا ہے کہ عمران کی عورت نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ یہ دعا کی کہ اس کو ایک اولاد ملے، اور خواہش اس کی یہ تھی کہ لڑکا ہو. تاکہ کیوں خواہش تھی لڑکے کی؟ اس کے لیے اس کے اندر ان کے اندر ایک نیت تھی. وہ نیت یہ تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی اس اولاد کو وہ اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی. اور ان کی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر لڑکا ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ لڑکا زیادہ اچھے طریقے سے دین کی دعوت کا کام کر سکتا ہے. لیکن نتیجہ یا رزلٹ کیا آیا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی ہو گئی. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے جو دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اس طرح سے ملے، اس انداز میں ملے، اس طریقے کی ملے، اس شکل کی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو جس طرح سے قبول کرتے ہیں، جس طرح سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اصل میں جس طرح سے ہماری دعائیں ہمارے لیے قبول ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے فائدے مند چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے حق میں اچھا ہے، وہی ہمیں ملے، اسی کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور جو چیز ہمارے لیے ہمیں دیتے ہیں وہی اصل میں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام اس دنیا میں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اس رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا کر بھیجا کہ بغیر شوہر کے ان کے ہاں بچہ ہو اور اسی سے ان کو عزت ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ہم جن 3 خواتین کی عظمت کے حوالے سے بات ملتی ہے، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو فرعون کی وائف تھیں، اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے. حضرت مریم کا یہ واقعہ ہے، آگے چلتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لطیف سا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے کہیں مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے، کہیں اس کو صلاحیت دی ہے، کہیں پر اس کی ذمہ داری ہے، اور کہیں پر اللہ نے عورت کو زیادہ طاقت دی ہے اور عورت کو زیادہ صلاحیت دی ہے. یعنی اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فیلڈ میں ایک الگ مقام ہے. جیسے عورت پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، اپنا خون اور طاقت اس کو دیتی ہے، اس سے جس طریقے سے جس طرح سے اس کا خیال رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب تکلیف وہ اس کے لیے برداشت کرتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے یہاں پر واقعہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ
اللہ اس کو ان کا نام مریم رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو شیطان مردود کے فتنے سے پناہ میں دینے کی دعا کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 37 اور 36 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو قبول کر لیا۔ اب زکریا علیہ السلام کا ایک کردار شروع ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کا خیال رکھتے ہیں، کہ وہ ان کے کوئی انکل یا ان کے کوئی خالو تھے، کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام لیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کفالت کے ساتھ اللہ کی مدد سے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ہمت کا نشان بن جاتی ہیں، ہمارے لیے روشنی بن جاتی ہیں، انسپریشن بن جاتی ہیں۔ ہم عورتیں جو ہم یہ دورہ قرآن بھی اسپیشلی اٹینڈ کر رہی ہیں، بہت دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتی ہیں، پریشان بھی ہو جاتی ہیں، زندگی کی مشکلات سے مایوس بھی ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت مریم ہمارے لیے ہمت کا نشان ہے۔ اتنے غیر معمولی حالات میں کیسے ہمت دکھائی، کیسے ہمارے لیے وہ روشنی بن گئی۔ اسی طرح حضرت زکریا کا کردار بھی یہاں پر بہت اہم ہے اور ہر مرد کے لیے انسپریشن ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی، جس طرح ان کا خیال رکھا، اسی طرح مرد جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی خواتین کا کس طرح سے ان کی کفالت، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو صلاحیت ہے، جو اسکلز ان کے اندر ہیں، کیسے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہر میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوا کرتے تھے حضرت مریم کو دیکھ کر، اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ بھی بڑھاپے کی حد میں پہنچ گئے تھے لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک یہاں پر جو دعا ہمیں ملتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے آیت نمبر 37 کے اندر، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، کہ پروردگار مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا کیجیے، آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ یہ دعا بڑی خوبصورت سی دعا ہے، اور ساتھ میں ہم جب بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اس وقت میں ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، ہماری جو شاپنگ ہوتی ہے، ساتھ میں ایک دماغ کے اندر ایک خواب یا ایک ڈریم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس رنگ کا ہو، بچے کی جب دنیا میں آ جائے تو پھر فلاں فلاں اس کی زندگی کے اندر اچھائیاں آئیں۔ ہمیں جو دعا ملتی ہے قرآن میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی، چاہے بچہ گورا ہو یا کالا ہو، یا بچہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو، یا بچے کے پاس جتنی بھی ڈگریز ہوں، لیکن اگر وہ نیک اولاد نہ ہو تو انسان کے لیے وہ ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح کی دعاؤں کو مانگ سکیں اور اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ایسی صالح اولاد کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ جو دنیا سے ہم چلے بھی جائیں تو اتنے اچھے نیک کام کرنے والی ہو کہ جو نیک کام ہمارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہ دعا ہمیں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے آیت نمبر 43 میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے خطاب کیا ہے، ان سے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے، ان کو جو رتبہ دیا ہے اس کی ڈیٹیل ان کے ساتھ شیئر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سرب سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ یعنی حضرت مریم کا ینگ لائف ہے، اور اس ینگ لائف میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہدایات دے رہے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے یہ ایک انسپریشن ہے، اور ان کے لیے بھی یہ ایک گائیڈ لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے سرب سجود ہو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، ان کو اولاد عطا کی، ان کو دنیا میں مقام عطا کیا، لیکن ساتھ میں ہدایت کیا تھی کہ سرب سجود ہو، سجدہ کرتی رہو، یعنی اپنے یہ اللہ کے آگے بھی سجدہ، اسی طرح سے جو ہماری زندگی میں ہمارے بڑے ہوں ان کی بھی ان کا احترام کرنا۔ یہ نہ ہو کہ انسان جب اس کے پاس پاور آ جائے، اس کے پاس طاقت آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ بھول ہی جائے، بلکہ منکسر المزاج ہونا، خصوصاً رب کائنات کے سامنے جھکے رہنا، اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری سجدہ بھی کرو گی اور جھک کر بھی رہو گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں جو ہے آخرت میں بھی سرفراز کرتے ہیں انسان کو۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی انسپریشن ملتی ہے کہ جب اس طرح سے ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی
नेमतें अता फरमाएंगे। ये हमने यहाँ पर जो आयात डिस्कस की हैं, जिन आयात के अंदर ये बात की गई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात, ये सब इंशाअल्लाह ताला वक्त आने के साथ साथ हम डिस्कस करते भी जाएंगे। स्पेशली जो आज एम्फेसाइज है वो यही कि हज़रत मरियम का किरदार हमें क्या नजर आता है, हज़रत ज़करिया का किरदार हमें क्या नजर आता है। फिर साथ में इन आयात में अल्लाह ताला ने जो हज़रत मरियम को कहा था कि अपने रब की ताबे और फरमान मनकर रहो, तो उसमें रब की तारीफ क्या है, वो रब जो जरूरियात को पूरी करने वाला है और जो जिस तरह की जरूरत है उसके मुताबिक देने वाला है। जो इंसान चाहता है जरूरी नहीं है कि वही मिल जाए, बल्कि जो जो उसकी जिंदगी के अंदर जरूरत आने वाली है उस जरूरत के मुताबिक उसके लिए चीजें अरेंज करने वाला है। और उसका हक क्या बनता है, उसका हक यही बनता है कि फर्माबरदारी की जाए, उसकी गुलामी की जाए, उसकी अताअत की जाए, उसका बंदा बनकर रहा जाए और उसके लिए ही हर काम किया जाए और उसकी अताअत में ही हर काम किया जाए। और असल में यही सीधा रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है और इसी के ऊपर चलकर जो है कामयाबी मिल सकती है। इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे जब हम जाएंगे तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है आदम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की, कि उसके हवाले से अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात की है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। उनके अंदर यही सिमिलैरिटी है, दोनों की पैदाइश एक मोजज़ा है, दोनों की पैदाइश जो है एक मोजज़ा है। और इस मोजज़े से ही हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला जिसको दुनिया में जैसे चाहता है लेकर आता है और जैसे चाहता है वापस लेकर आता है। इससे पहले भी एक आयत है जो हम डिस्कस करेंगे, आयत नंबर 52, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार वाज़ेह किया है और ये बताया है हज़रत ईसा के मोजज़ात हैं, हज़रत ईसा की के हवाले से जो बनी इसराइल तदबीरें कर रहे थे उनके हवाले से बात है। लेकिन साथ में ही हज़रत ईसा का किरदार क्या नजर आता है, अल्लाह पर ईमान के साथ उन्होंने उस वक्त जो उनके साथी थे, उन्होंने जब ये महसूस किया कि बनी इसराइल कुफ्र और इनकार पर आमादा है, तो आयत नंबर 52 में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि कौन है अल्लाह की राह में जो मेरा मददगार हो। हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम अल्लाह के आगे अताअत से सर झुका देने वाले हैं। ये बड़ी अहम आयत है और इस आयत में हमें अपने आप को देखने का मौका मिलेगा। इस आयत में अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मुतालबा करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन है अल्लाह की राह में मेरा मददगार यानी नासिर कौन है। नासिर का बड़ा मर्तबा है, नासिर और अब्द और नासिर में बड़ा फर्क है। अब्द जो है बंदा है, इसका मतलब हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर हम अल्लाह के अंसार बन जाते हैं, अल्लाह के नासिर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, समझ में ये आता है बात कि जो भी अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह के बंदों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है, वो अल्लाह का मददगार बन जाता है। अल्लाह की राह में काम करने वाले, अल्लाह ताला के दीन की इशाअत करने वाले, अल्लाह ताला के दीन को लोगों तक पहुंचाने वाले अल्लाह के नासिर बन जाते हैं। और हवारी क्या जवाब देते हैं, हवारी ये जवाब देते हैं कि हम हैं अल्लाह के मददगार। ये नहीं कि उन्होंने कोई एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए उस टाइम पे, कहा नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी तो धूप ज्यादा है, अभी तो दिन बड़ा लंबा है, अभी तो फला जिम्मेदारी है, अभी तो फला काम है, अभी तो बच्चे बड़े नहीं हुए, अभी तो हमें ये काम करने हैं जिनकी वजह से हम बड़े मसरूफ हैं। बल्कि उनका जवाब क्या था, स्ट्रेट अवे उन्होंने जवाब ये दिया, हम हैं अल्लाह के मददगार। फौरन जो है इस चीज के ऊपर रेडी हो गए उन हालात के मुताबिक अल्लाह के नबी का साथ देने के लिए। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अच्छा एक दुआ यहाँ पे कि रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअश शाहिदीन, कि मालिक जो फरमान तूने नाजिल किया हमने उसे मान लिया और रसूल की पैरवी कबूल की, हमारा नाम गवाही देने वालों में रख ले। अपना किरदार हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा किरदार क्या हो सकता है दीन की अकामत के लिए। जब दीन के ऊपर कोई बात आए कि दीन की मदद करनी है, दीन की इशाअत में अपना हिस्सा डालना है, अकामत दीन में अपना किरदार अदा करना है, हमारा किरदार क्या होगा। क्या हमारा किरदार बस ऐसा ही होगा कि मुसलमान बनकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर लें कि इसके अलावा कोई करने का काम ही नहीं है, बस जन्नत में पहुंच जाएंगे, जन्नत में अगर थोड़ा सा अजाब मिला तब भी वापस जन्नत में ही चले जाएंगे। हम जो है कुरान पढ़ लें, कुरान को खत्म कर लें, बहुत ज्यादा जो मुख्तलिफ हमने अपने लिए वज़ाइफ बनाए हैं वो कर लें, कुरान को दुल्हन के सर के ऊपर से गुजार लें, कुरान से जो है वो कुरान को चूम लें, बस इतना ही हमारा जिम्मा नहीं है।
ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی راہ میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سامنے انسپریشن رکھ دی کہ حضرت عیسیٰ نے مطالبہ کیا اور حواریین نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار, میں اور آپ بھی اللہ کے دین کے مددگار بننے والے ہوں, اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنے والے ہوں, ایکسکیوزز کرنے والے نہ ہوں, بار بار جو ہے وہ مختلف جو عذر دینے والے نہ ہوں, بلکہ اپنا حصہ ڈالنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ آل عمران کا نیکسٹ حصہ کریں گے کل, تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک گائیڈ لائن رکھی ہے کہ جس گائیڈ لائن کے اندر جس کو پڑھ کے جس کو سمجھ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آیت, اس کے فوراً کی بعد ایک اور آیت ہے, اور وہ آیت نمبر 54 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلاف جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں, خفیہ تدبیریں کرتے ہیں, وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے, جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے. یعنی اللہ کے خلاف جو خفیہ سیکرٹ پلانز وہ لوگ کر رہے تھے, ان سارے سیکرٹ پلانز کے باوجود جب بھی اللہ کے دشمن اللہ کے خلاف, اس کے بندوں کے خلاف کوئی کوششیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی چال بہترین ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی کتنے ہی سیکرٹ پلانز کیوں نہ کر لے, کتنی ہی تدابیر کیوں نہ کر لے, کتنے ہی منصوبے اور سازشیں کیوں نہ بنا لے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں کامیاب ہو سکتی؟ اس لیے کہ لوگ, قومیں اور گروہ اور مختلف جو طاقتیں ہیں وہ اپنے پلانز جو بناتی ہیں تو وہ انسانی پلان ہوتے ہیں. اللہ کا پلان اس سے بڑھ کر ہے, اللہ کی تدبیر جو ہے ساری تدبیروں سے بڑھ کر ہے. یہ ہمیں یہ واقعہ یاد دلاتی ہے جنگ بدر کا بھی, ہم نے جو اس میں تذکرہ کیا کہ لوگ یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے دین کے خلاف, اللہ کے دین پر چلنے والوں کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی سیکرٹ پلان بنائے, اللہ کی مدد آ کر ہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے, اور اللہ ہی کی چال بہترین ہے. پھر آگے جو ہے اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا, اور اللہ نے یہ کہا کہ تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فور ٹائم بینگ اللہ نے اٹھا لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ سب کو اللہ کی طرف ہی آنا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ پہلے ہی کر دیا, حضرت عیسیٰ اور آدم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے آیت نمبر 49 میں, کہ دونوں کی شان, دونوں کی ایک شان ہے, اور دونوں کی مثال میں معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. یعنی یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو غیر معمولی برتاؤ ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس کے ساتھ کیا برتاؤ رکھتا ہے, اور یعنی اللہ تعالیٰ کس کے متعلق کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں, یہ اللہ ہی کی مرضی, اللہ ہی کے معجزات ہیں. انسان کو ایمان اپنا اسٹرانگ رکھنا چاہیے. اس سے ہم آگے آ جاتے ہیں, اس سے آگے جو چوتھا پیراگراف ہے آیت نمبر 63 سے لے کر 101 تک, جس میں ہم انشاءاللہ اب اس کے اوپر بات کریں گے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بات کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان آیات میں کیا فرماتا ہے. امید ہے کہ اب تک جو بات ہم نے ڈسکس کی ہے سورہ آل عمران میں وہ سمجھ بھی آئی ہوگی, آپ نے اپنے لیے پوائنٹس بھی لیے ہوں گے, اور سورہ آل عمران میں جو دعائیں ہمیں بار بار ملتی ہیں ان دعاؤں کو ہم ضرور فوکس کریں گے, ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے, اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بدل سکتی اگر وہ چاہے, جب تک انسان دعائیں نہ کرے. اور جس طریقے سے دعاؤں کے علاوہ جو ہمیں ہماری سینٹرل تھیم میں بھی بات بتائی گئی ہے کہ غور و فکر کرنا اس کتاب کے اندر جو میرے اور آپ کی ہی لیے آئی ہے, میرے اور آپ کا ہی تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ جو ہم واقعات ڈسکس کرتے ہیں بنی اسرائیل کے بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی,
ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی کھوج میں پڑ جائیں اور چٹخارے لے کر اور مزے لے کر ان واقعات کو کہانیوں کی طرح پڑھیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میں اور آپ غور و فکر کریں، غور و فکر کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اور زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنے کے لیے دعاؤں کا ساتھ اپنے رکھیں، کیونکہ اگر اللہ پر بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ کی جائیں تو انسان کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہی اقوام، نہ ہی انسان اور نہ ہی امت اللہ کی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے جب تک اللہ پر توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ یہاں پر چوتھا پیراگراف ہے جس میں آیت نمبر 63 سے لے کر 101 تک ہم جائیں گے، جس میں اہل کتاب کے شر کی تفصیل ہے، پھر اہل کتاب کو مکالمے کی دعوت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے اور دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی بندگی کی تلقین کی اس کی انسپریشن دی گئی ہے، نیکی کا معیار بتایا گیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد والا حصہ کل ڈسکس کریں گے۔ یہاں سے جو پیراگراف شروع ہوتا ہے جس پر ہم انشاءاللہ بات شروع کریں گے کہ آیت نمبر 63 سے اللہ تعالیٰ نے جو کامن گراؤنڈز ہیں ان پر بات چیت، ان پر جو مکالمہ ہونا چاہیے اس کے اوپر بات چیت یہاں پر کی گئی ہے، اس کے اوپر ڈسکس بھی کیا ہے کہ انویٹیشن جب دی جائے گی اسلام کے اوپر تو اس میں کیا صحیح طریقہ ہوگا دعوت دینے کی۔ جیسے میں نے آپ سے بات کی یہاں پر کہ دین کی دعوت دینے والے ہم لوگ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب ہم ان دونوں مذاہب کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں، ان سے بات چیت کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تو نالج موجود ہو، ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی موجود ہو کہ ہمیں بات کیسے کرنی ہے، ہمارے پاس اتنا علم موجود ہے۔ علم کہاں سے آئے گا؟ علم پی ایچ ڈی کرنے سے نہیں آئے گا، قرآن کو پڑھنے سے آئے گا۔ اور کیسے آئے گا اور کیوں ضرورت کیا ہے اس کی ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ہم پوری امت کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان اس وقت مسلمانوں سے ہی آپس میں الجھے ہوئے ہیں، دعوت کا کام مسلمان سے مسلمان تک پہنچنے تک ہی محدود ہو گیا ہے۔ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا محلے میں جو مسلمان ہیں انہی سے رابطہ کر لیں، انہی سے بات چیت کر لیں، انہی کو کھانے بھیج دیں، انہی سے جو ہے وہ دوستیاں کر لیں، باقی جو دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان سے ہم خود بھی بدعتتے ہیں، خود بھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب ہم بدعتتے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایسے تعلیم ہمیں دیے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ سمجھا، اگر ہم نے یہ نہ سمجھا کہ انویٹیشن ٹو اسلام کیوں ضروری ہے، اسلام کو جو غیر مسلم ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، ان تک پہنچانا کتنا ضروری ہے، تو ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ پوری سمری آف دا قرآن جو ہے اس کا موضوع یہی ہے کہ قرآن پہ تدبر کرنا، اور قرآن پر تدبر کرنے کے بعد اس کو زندگی پہ اپنے امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ اس کتاب سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا۔ انسان تو بڑا خود غرض ہوگا کہ اگر انسان فائدہ خود ہی اٹھا لے اور دوسروں تک وہ علم وہ روشنی پہنچائے ہی نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے سمجھنا اصل میں یہی ہے کہ ان دونوں صورتوں کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اسٹریٹجیز بھی سمجھ میں آئیں گی کہ جب اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، گفتگو کے آداب کیا ہو، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کیے جائیں، ایک دوسرے کے اوپر غلط الزامات لگائے جائیں، بلکہ گفتگو کے کوئی آداب ہوتے ہیں، کسی سے بات کرنے کو، کسی کو اپنا میسج پہنچانے کو، کسی کو وہ بات بتانے کو جس بات کا اس کو علم نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس کیا چیز ایک پلس پوائنٹ کیا ہے کہ ہم جن لوگوں سے بات کرنے کے لیے جانے ہیں ان کے پاس جو اپنی کتابیں ہیں، ان کے پاس جو اپنی نشانیاں ہیں، ان میں بھی قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو، بس دلوں پر جو پردہ پڑ گیا ہے، نگاہوں پر جو چادر تن گئی ہے، ہم نے وہ ہٹانی ہے، اور اس کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کے آداب سیکھیں، ہمارے اندر وزڈم ہو، ہمیں پتا ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیسے انسان کو متوجہ کیا ہے، اپنی جو اس کی اپنی تخلیق ہے اس کی طرف، کائنات کے نشانیاں، کائنات کے جو آثار ہیں ان کی طرف کیسے متوجہ کیا ہے، اور وہی اسٹریٹجی ہم بھی اپنائیں بڑے پیار، بڑی محبت کے ساتھ
آرگیومنٹ کے ذریعے سے ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہوں اور ہم یہ غور کریں کہ یہ کام صرف ہمارے مسجد کے جو مولوی ہیں، مؤذن ہیں، ہمارے جو اپنے علماء یا اسکالر ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہم سب کے ذمے ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی دعوت کو آگے پہنچائے اور دین کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا حصہ ڈالے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چون چرا کیے بغیر یہ بات کی تھی کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا حصہ ڈال سکیں، مددگار بن سکیں، آگے بڑھ سکیں اور جو مشکلات ہوں ان سے ان کے اوپر قابو پا سکیں. پھر اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں. انویٹیشن ٹو اسلام کے بعد یہاں پر ایک آیت بھی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے ساتھ میں، اور کل انشاءاللہ دوسرے اس کی طرف بھی جائیں گے. بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو اب تک کا سورہ آل عمران کا جو حصہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہمارے لیے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ایسے بہت سے پوائنٹس موجود ہیں کہ جن کے اوپر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، ایسے لیکچرز اٹینڈ کرتے ہوئے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، دل بڑا نرم پڑ جاتا ہے، اور دل نرم پڑنے کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات کی جا رہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے یہ پتا نہیں تھا، ہم نے تو کتنی دفعہ قرآن اٹھایا تھا لیکن ہمیں تو یہ اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو اصل بات یہی ہے پیاری بہنوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی بھی بیریئر موجود نہیں ہے. ہم جب سنتے ہیں کسی اور کی زبان سے، ہم جب کوئی لیکچر سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ نئی بات سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے. یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ تو کتنے ہی 1400 سال پہلے نازل ہو چکی تھی. اگر آج ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میرا اور قرآن کا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا تھا اور میں نے اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی، اس کے اوپر تدبر کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دی تھی، جبھی مجھے آج یہ بات نہیں محسوس ہو رہی ہے. اور ساتھ میں بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ بات ہے کہ کس طرح سے قرآن کو سمجھنے کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ہمیں عالم نہیں بننا کہ بس عالم بن کر ہم مختلف درس اور لیکچرز دینا شروع کر دیں، کیونکہ بولنے کی خواہش تو ہم سب کے اندر ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا یہ دل چاہتا ہوگا کہ وہ بھی کسی بہت بڑے گروپ جو ہے اس کو کوئی بات بتائیں، اس کو کوئی بات سمجھائیں، اس کے سامنے جو ہے اپنی جو خطابت کی ایک صلاحیت ہے اس کا اظہار کریں. لیکن اصل میں کیا ہے، یہ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ عالم بننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں ہماری ذمہ داری بتاتا ہے. یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہو، آگے بڑھنے کی ضرورت ہو، تو ہم پیچھے رہنے والے نہ ہوں، ہم ایکسکیوزز دینے والے نہ ہوں، ہم جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کی جو تعویلات ہوتی ہیں وہ دینے والے نہ ہوں، بلکہ جب بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات ہو، اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی بات ہو، تو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے شروع کریں، لیکن فوراً اپنے آپ کو ریڈی کر لیں اس چیز کے لیے. انہی آیات میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ دین ہے ہی اصل میں صرف ایک ہی دین ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہترین دین ہے، جو اللہ کے نزدیک ضابطہ ہے، لائف سٹائل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قانون ہے، اگر اس دین کو چھوڑ کر ہم نے کوئی اپنا ہی دین بنا لیا ہے، ہم خود ہی سے دین کا ایک نیا ورژن بنا کے بیٹھ گئے، جس دین کے ورژن کے اندر صرف اور صرف ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، صرف اور صرف ہماری ڈریسنگ مسلمانوں جیسی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلم کمیونٹی کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں، اگر یہی صرف ہمارے دین کا ورژن ہے تو یہ کافی نہیں ہے. ہمارے دین کا ورژن یہ ہونا چاہیے کہ جس دین کو، جس طریقہ زندگی کو ہم نے قانون مانا ہے، اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں، اس کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اسی کے مطابق اٹھیں اور اسی کے مطابق بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگیں جو ہم نے آج کی آیت نمبر 26 میں بھی پڑھی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب ہم دین پر چلیں، ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزت، وہ سرخروئی بھی عطا کرے.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 پر آ جاتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یکسوئی کا تذکرہ کیا ہے کہ تم بھی ان کی طرح سے یکسو ہو جاؤ، تم بھی ان کی طرح سے فوکس ہو جاؤ۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یکسوئی کیا ہے، ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، ہم کن چیزوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ہم کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کا فوکس اور ٹارگیٹ بن گئی ہیں، جن کے اوپر ہم وقت بھی خرچ کرتے ہیں، صلاحیتیں بھی خرچ کرتے ہیں، جن کے اوپر ہم اپنا مال بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی دی ہے کہ اہل کتاب کو بھی دی ہے کہ تم جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو وہ تو اصل میں مسلم تھے، یکسو تھے، یعنی فوکس تھے اور صرف اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور ساتھ میں یہ مثال ہمارے لیے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح سے وہ یکسو تھے، اسی طرح سے اسلام اصل میں یکسوئی کا نام ہے، فرقوں کا نام نہیں ہے اسلام کہ ہم فلاں گروپ کے ہیں اور فلاں گروپ سے ہمارا تعلق ہے اور فلاں ہماری کاسٹ ہے یا فلاں ہمارا فرقہ ہے، بلکہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام، انبیاء جتنے علیہ السلام گزرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم ماننے والے ہیں تو یکسوئی اصل میں ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اصل میں ہم سے یہی اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ پھر آگے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ پھر اسی طرح سے جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ بات کو ٹویسٹ کرنا، بات کو موڑ دینا، کسی اور رنگ کو چڑھا دینا، اور ساتھ میں یہ بات ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دین کی جو نالج ہمارے پاس موجود ہے، جب سمجھنے والے، جاننے والے، جستجو کرنے والے ہماری طرف آئیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کو ہم چھوٹی چھوٹی مختلف ایسی باتوں کے اندر الجھا دیں جو بات اصل میں مقصد نہ ہو، بلکہ ان باتوں سے دوسروں کے اندر بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ ہمارے لیے بھی ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہمیں بھی ایسے رویوں سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید کہ اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اسی طرح ان کے اور مختلف جو ان کا شر تھا، ان کی جو مختلف سیکریٹ پلانز تھے، ان کے جو رویے، ایٹیٹیوڈز تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کھل کر روشنی ڈالی ہے کہ یہ لوگ آپس میں کیا کہتے ہیں، اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہ اسی کی دین ہے، کسی کو وہ کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہہ دو فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیات کیسی خوبصورت ہمیں بات بتاتی ہے، کیا بات بتاتی ہے کہ فضل و شرف تو صرف اللہ کے اختیار میں، فضل و شرف بھی اور اتھارٹی بھی اور کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، جس کو بھی چاہے عطا فرمائے۔ اس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی اس سے کہے کہ اس کو کیوں دے دیا اور اس کو کیوں نہ دیا، بلکہ جس کو چاہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وسیع النظر ہے، انسان وسیع النظر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کائنات کی ہستی، کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہستی وسیع النظر ہے، اور انسان کا علم تو محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سیکرٹ پلان، اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے نظام، اللہ کے دین پر چلنے والوں کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کے سیکرٹ پلانز کو جاننے والا، ان کا علم تو محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 74 میں یختص برحمتہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس پر بھی اللہ کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس کو اپنی رحمت کی جو بارش ہے وہ کس پر برسانے کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کا فضل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے۔
پھر اس کے بعد آگے بھی آیت نمبر 75 میں اگر ہم دیکھیں 75 سے آگے بھی چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے اہل کتاب میں کہ مال و دولت کا ڈھیر بھی اسے دے دو اور تمہارا مال ادا کر دے گا، یعنی کچھ نیک لوگ بھی ہیں، اور کوئی ایسے ہیں کہ بھئی تم ان کو 1 دینار کے معاملے پہ بھی بھروسہ کرو تو وہ نہیں ادا کریں گے، یعنی کچھ کی اخلاقی حالت یہ ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ایروگینس کیا ہے کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے تو کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں، اپنے لیے یہ ایک میسج لے سکتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی کچھ ایسا ہی سمجھ رکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی کوئی ایسا ہی اپنے دماغ کے اندر فضول بھر رکھا ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی نہ سزا ملے گی، نہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، نہ ہم سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی، بلکہ ہم تو سیدھا جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے، اور کیوں ان سے بعض پرس نہیں ہوگی، بعض پرس تو اللہ تعالیٰ سب سے کریں گے، اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بھی کریں گے، ان کے بعد جو امت مسلمہ ہے اس کی بھی ہر فرد سے کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا اللہ کو محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 77 میں ہم دیکھ لیں اور آگے تک چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عہدوں اور قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہے اہل کتاب کا کہ زمان کی الٹ پھیر کے ساتھ کس طرح سے وہ کتاب کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹی بات کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 81 میں آ جائیں کہ اللہ نے پیغمبروں سے بھی کوئی کمٹمنٹ، کوئی عہد لیا تھا کہ جب کتاب اور حکمت اور دانش سے تمہیں نوازا گیا ہے اور کوئی دوسرا رسول آئے گا تو تم اس کی بھی کتاب کی تصدیق کرو گے اور اس پر بھی ایمان لاؤ گے اور اسی طرح کی مدد تم کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کیا اللہ نے ان سے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، تو انہوں نے اس کا اقرار کیا تھا۔ یہ جو ہے آیات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمیں بار بار توجہ دلاتی ہیں کہ پھر ہم نے کیا عہد کیا ہوا ہے اور ہم کیسے اپنے عہد کو پورا کر سکتے۔ اور ایک ڈرانے والی آیت بھی ہے آیت نمبر 82 میں کہ جو بھی اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ وہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 83 میں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ اللہ کی اطاعت کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تو اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو، ہمیں بھی اپنی تصویر نظر آتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے ہی کوئی طریقہ ہم نے بنا لیے، ہم تو نافرمانی کی اس روش پر چل پڑے ہیں کہ جس روش کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، جس پر چلتے چلتے ہماری مرضی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دماغوں پر اتنی مسلط ہو گئی ہے کہ اللہ کی مرضی ہی ہم بھول گئے، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کی تابع و فرمان بھی ہے۔ پھر آگے بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں کہ اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت ایمان بخشے کہ جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کیا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے اور مہربان، اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم فرمانے والے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی قسم کے نتیجے سے، اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی قسم کی سزا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، لیکن یہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد انکار کرنے کا رویہ آخر کیا ہے، ایمان کہنا اور ایمان کے اوپر ایمان کے مطابق زندگی کو اختیار نہ کرنا۔ سورہ عصر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ
بار بار بتاتے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ 4 کام کرتے رہے، ایمان لایا، عمل کیا، حق کی نصیحت، صبر کی تلقین. ہمیں اپنا جائزہ بار بار لینا چاہیے. یہ کہیں ایسا نہیں کہ صرف ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی ایمان رکھنے والے ہوں، اپنے آپ کو صرف نام سے مسلمان کہلانے والے ہوں، دن رات جو ہے وہ یہ کہنے والے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا رویہ جو ہے انکار پر مبنی ہو. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سزا رکھی ہے. آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 92 جو بہت اہم آیت ہے جس کے اوپر ہم نے آج غور بھی کرنا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہاں پر آیت نمبر 92 میں تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی کی معراج تک تم نہیں پہنچ سکتے. نیکیاں تو کر لو گے لیکن معراج تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو کہ جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. یہاں پر یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کانسیپٹ بتایا ہے نیکی کے حوالے سے. ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے، ہمارے اپنے رویے ہیں، ہم خود ہی سے اپنے پیمانے ہم نے بنائے ہوئے کہ یہ چیز نیکی ہے اور فلاں چیز نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا معیار بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ معراج تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے، پیک تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اچھا یہ سوچنے کی بات ہے، انفاق کی بات یہاں پر کی گئی ہے تو یہاں پر نا بہت ساری چیزوں کا، صرف مال کا انفاق نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وقت کا انفاق، اولاد کا انفاق، اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانا، صلاحیت کا انفاق، مال کا انفاق، اچھے خیالات کا انفاق، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل میں رزق ہیں. انسان رزق کی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسی طریقے سے یہ وہ ساری چیزیں جو اچھی چیزیں، جو اچھی صلاحیتیں، جو برکت والا وقت، جو خوبصورت اور خوش کرنے والی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور بہترین طریقے سے خرچ کرنا اور اس نیت سے خرچ کرنا اور اس امید سے خرچ کرنا کہ ہم تو نیکیاں کر کے بھول جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی یاد رہے گی. یعنی یہ کچھ نیکیاں انسان بہت ساری ایسی ہوتی ہے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم بڑے نیک کہلائیں گے، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا سوچتے ہوں، لیکن کبھی کبھی شیطان کے وسوسے دل میں آ جاتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو سب کو نظر آئیں، جن سب کے درمیان بڑی واہ واہ ہو، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو کسی کو نظر نہیں آئیں گی. اپنے وقت کا انفاق، اپنا وقت جو بڑا قیمتی ہے جس کے بارے میں ہے سورہ عصر میں کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ بھولا جا رہا ہے، اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو صلاحیت ہے، جو ہمارے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے اسپیشلی، اور جو ہمارے پاس کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو ایسے کاموں میں لگانا جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ بہت ساری ڈیٹیل اس کی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں، اور بھی ہم لسٹ ایک لمبی بنا سکتے ہیں کہ اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم خرچ کریں. یعنی خرچ کرنے سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ کون سی ایسی خوبصورت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو بنیادی تصور خیر ہے اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ اسلام کا بنیادی تصور خیر کیا ہے کہ انسان کے اندر اخلاص موجود ہو، انسان کے اندر خیر خواہی موجود ہو. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جس کو تم عزیز رکھتے اس کو تم خرچ کرو. یعنی اتنا تمہارے اندر اخلاص ہو کہ تم جس چیز کو بہت پیارا سمجھتے ہو، جس کے لیے تمہارا دل بڑا، یعنی دل تم اس سے تمہارا ٹچ ہوتا ہے یا تم اس کے لیے بڑے سینسیٹیو ہو، اس چیز کو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی اخلاص موجود ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت
تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے کیا بعض دفعہ رویے ہوتے ہیں کہ جو ایسی کوئی خراب سی چیز ہو جو ہماری ضرورت کی نہ ہو, جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہ ہو, اس کو ہم کسی کو دے دیں. لیکن یہاں پر ہمیں کیا چیز خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, اس چیز کی کہ جو چیز ہمیں عزیز ہے, اور ساتھ میں خوشخبری بھی دے دی گئی ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو چاہے تم دنیا میں شور شرابہ نہ بھی مچاؤ, لوگوں کو نہ بھی بتاؤ, لیکن اگر تم کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں لگاؤ گے, اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی اپنی صلاحیت, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی جان, اپنی اولاد, اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ساری یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دل اتنا بڑا ہو, ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. پھر آگے ہے کہ آیت نمبر 93 میں آ جائیں کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں, بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں, البتہ بعض ایسی چیزیں تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے اپنے لیے خود حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کر دو اس کی کوئی بھی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے, وہی در حقیقت ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں, کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے, تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے, اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. پھر وہی انسپریشن ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بار بار قرآن میں اگر ہم جائیں ڈیٹیل سے ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال تو اصل میں ہمارے لیے مثال ہے. ہمارے سامنے دنیا میں جو آئیڈیاز ہیں, دنیا میں جو ہمارے سامنے رول ماڈلز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, اصل مثال, اصل رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ اصل رول ماڈل ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. یکسو ہو کر اللہ کے طریقے کو اختیار کرنا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 96 پر اگر ہم آ جائیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, انسانوں کے لیے سب سے پہلی عبادت گاہ جو تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے, اسی کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. یہ کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ گھر کس طریقے سے کوئی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, گھر اس طرح سے بن سکتا ہے. اصل میں تو یہ علامت ہے نا, علامت کس چیز کی ہے کہ کسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں, علامت ہوتی ہیں وہ, کہ ہم جب جائیں گے ہماری گاڑی اس کے نزدیک جائے گی تو یا تو ہم آگے چل پڑیں گے یا رک جائیں گے یا ریڈی ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علامت بنایا ہے جس کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے, اور دل بڑا افسردہ ہو جاتا ہے اس آیت کو آج کل کے حالات میں پڑھ کر, اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے, آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کی طرف جانا چاہتے تھے, کچھ نے ارادہ کیا تھا. یہ بھی اللہ کی تدبیر ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام کے اندر کوئی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے لیے دنیا بھر سے قافلوں کو جو ہے وہاں جانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے روک دیا. اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں یہ پابندی بھی ہٹ جائے گی. لیکن اصل میں یہ جو خانہ کعبہ کے حوالے سے, عبادت گاہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیات میں ایمفیسائز کیا اور یہ بتایا کہ مرکز ہدایت اس کو بنایا گیا. ایک شعر بھی ہے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. دراصل یہ جو خانہ کعبہ ہے, آگے جو ہمیں نظر آتا ہے نمبر 97 میں بھی, کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, ان کی یکسوئی کا تذکرہ, اور ساتھ میں ان کی یکسوئی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس یکسوئی کا جو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, اس کا جو رزلٹ ان کو دیا, کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو بھی ہم حج کرتے ہیں اور حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان کو ادا کرتے ہیں, وہ دراصل خاندان ابراہیم کی جو سارے جو نشانیاں ہیں, جو ان کی عبادات تھیں, ان سب کو ہم یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 97 آیا میں کہ ابراہیم کا مقام عبادت ہے
اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا معمول ہو گیا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کر دے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں اپنے ایمان سے پھر پھیر کر لے جائیں گے، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں۔ تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یہاں پر ہمارا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے اور آج کی جو ہماری آیت ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے آیا آف دا ڈے، آج کے پارٹ 1 کی، وہ پارٹ 1 کی آیا آف دا ڈے آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے ہی سمجھیں گے کہ شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہماری مین تھیم یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اوپر غور کرنا ہے اس پورے سفر میں جس پر ہم چل پڑے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس رمضان تک ہم پہنچیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس رمضان میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھے، ہمیں نہیں پتا کہ کل تک بھی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم روزے رکھ سکیں، تو اس لیے رمضان میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس رمضان میں یہ حالات ہوں گے۔ تو پھر پیاری بہنوں ہمارے پاس پھر یہ موقع ہے کہ وہ کتاب جس میں ہمارا تذکرہ ہے، وہ کتاب جو ہمارے لیے ہے، وہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، صرف ایک نہیں گھر میں کئی کئی قرآن موجود ہیں، اس قرآن کے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے اندر جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ سب سے پیاری چیز ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ ہماری عقل، ہمارا ذہن، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وہ ذہن کے جس سے ہم قرآن کے اوپر غور کر سکتے ہیں، اس قرآن کے اوپر جو صرف ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو استعمال کر سکتے ہیں، بار بار یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت مجھے دی ہے، اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ مجھے دیا ہے، کیا یہ دماغ صرف مختلف قسم کی بے سروپا باتیں سوچنے کے لیے ہے؟ کیا یہ دماغ اور اس کی صلاحیتیں صرف وقت ضائع کرنے کے لیے ہے؟ کیا یہ لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہے؟ کیا اس دماغ کے منصوبوں سے میں دنیا کے لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا بنتا ہوں، یا اس دماغ کی صلاحیت سے جسم کے اپنے جو اللہ نے اعضاء دیے ہیں، جو آرگنز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو مجھے بڑے عزیز ہیں، بڑے محبوب ہیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا سننا، میرا بولنا، میرے بولنے کی صلاحیت، یہ جو ساری اللہ نے نعمتیں مجھے دی ہیں جو مجھے بڑی عزیز ہیں، کیا یہ میں اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کو اللہ کی راہ میں لگا رہا ہوں؟ کیا میں ان کے ذریعے سے قرآن کے راستے پر چلنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ مددگار بنا رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں تک پہنچ رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے غور کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہم جب تک نیکی کے معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیزیں جو ہیں اللہ کی راہ میں نہ لگائیں۔ اور بار بار ہمارے سمجھنے کے لیے میسج کیا ہے جس کو ہم دیکھیں گے، شروع میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں دعوت دی ہے کہ قرآن کے اوپر غور کیا جائے، قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ یہ جو پورا جرنی آف قرآن جس میں آج سورہ آل عمران ہم نے ڈسکس کی ہے، اس کا مختصراً خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے جس کتاب کے بارے میں بات کی ہے، جس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا تھا، اپنی کتاب کا تعارف کروایا تھا، یہ کتاب عام کتابوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ کتاب عام کتابوں سے اس طرح سے مختلف ہے کہ ایک کتاب پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں، ایک کتاب کے رائٹر کے بارے ایک کتاب کا رائٹر جو ہے وہ کچھ غلطیاں بھی کر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب اگر ہم پڑھ کر آگے بڑھیں گے تو اپنی زندگی کے اندر ہم ایسا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں کہ جو صرف ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے جو اپنا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کون ہے
وہ حاجت روا ہے، وہ ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے، اور میری اور آپ کی تھرسٹ یا پیاس کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ملے، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ملے۔ اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ یہ ضرورت پوری کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے مالک اور آقا اللہ رب العالمین ہے، جنہوں نے کائنات کی ترتیب کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب جو حق پر مبنی ہے، جنہوں نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کے بعد اس کو ہماری زندگی کے لیے گائیڈ لائن بنایا، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہو۔ کتنی ہی ورک شاپس، کتنی ہی مختلف قسم کے لیکچرز ہم اٹینڈ کر لیں، کتنی ہی سمری آف دا قرآن سمجھ لیں، اپنا ٹائم لگا دیں، لیکن اگر ہم اس قرآن کے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور ان کی زندگی سے اس قرآن کی تصویر کو نہ جانیں گے، تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کی دعوت کے مطابق دوسری اقوام کو دین کی دعوت نہ پہنچائیں گے، جس چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، جو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، اگر اس میسج کو ہم نے آگے نہ پہنچایا، اگر ہم اپنے آپ ہی اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس میں ہی گردش کرتے رہے، اگر ہم صرف اپنے ارد گرد اپنے دوستوں، اپنے ملنے جلنے والوں، اپنی پسند کے لوگوں کے حلقے میں ہی، اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہی رہتے رہے، تو ہم اس دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس دعوت کا حق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس دعوت کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اور اللہ سے ساتھ میں دعا کرتے جائیں، کیونکہ ہم نے بار بار اس قرآن میں مختلف صورتوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں گے، اگر میں اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارا جو دل چاہے گا وہ ہم کر لیں گے، ہم نے دین کی دعوت دینی ہے تو ہمارے اندر تو ہاں بڑی اسکلز ہے، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کے اوپر، اس دین کے اوپر، اس میسج کے اوپر قائم رکھیں، ہمیں یہ صلاحیت عطا کریں، اور اس کام کے دوران ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کرنے والے ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ پہلا حصہ ختم ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کل آئیں گے تو کل ہم اس کا دوسرا حصہ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے۔ آپ کے لیے ایک ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ان آیات کو جو ہم نے آج پڑھی ہیں، ان آیات کو آپ دوبارہ ان سے گو تھرو ہوں، ان میں جو امپورٹنٹ میسج ہیں، جس میں قرآن کی حکمت پر بات کی گئی ہے، تعارف قرآن کا ہے، آیات محکمات، متشابہات اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے استقامت سے قائم رہنے والوں کی صفات بتائی ہیں، اسی طرح سے عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے بتایا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے۔ حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ ہے، اولاد کے لیے دعا کی گئی ہے اس صورت کے اندر، اللہ تعالیٰ کا حضرت مریم سے خطاب ہے، نوجوانوں کے لیے انسپریشن ہے، پھر اسی طرح سے رب کی تعریف کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ کا مطالبہ بیان کیا گیا ہے، کیسے انہوں نے ایکسپیکٹیشنز ان کی کیا تھیں، اور انہوں نے کیا کہا حواریوں سے، اور ان کے دوست جو ہے، ان کے ساتھ جو موجود لوگ تھے وہ تیار ہو گئے اور فوراً انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر جو بتایا ہے کہ کتنے ہی لوگ اللہ کی راہ میں سیکرٹ پلانز بنا لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جیسی تدبیر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی یکسوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، اور پھر آخر میں جو امپورٹنٹ میسج تھا کہ نیکی کی معراج تک آخر انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان آخر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سب کچھ خرچ نہ کرے کہ جس کو وہ عزیز رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم پھر اس کو اس وقت ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بیک ٹو شمع۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
Jazakallah khair Ayman, mashallah, very beautiful session. Jazakallah khair sisters for attending. Inshallah کل جو ہے وہ دوبارہ اسی ٹائم پہ 12 o'clock انشاءاللہ ہم جو سورہ آل عمران کا دوسرا پارٹ رہ گیا وہ کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.